والے قدم رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جب سے آپ نے اس مبارک شہر کے اندر قدم رکھے، آپ کے قدموں کی برکت سے میں نے آپ کی امت کو سارے نبیوں کی امتوں کی سرداری دے دی اور اس شہر کو ساری دنیا کا شہروں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر ایک مزے کی بات، ہجرت فرما کے مدینہ پاک اللہ کے محبوب تشریف لائے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ کوئی تم میں حاجی بیٹھا ہوا ہوگا، عمرہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہوگا، جب وہ گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے۔ بیت اللہ سے جدائی ہوتی ہے، کتنا رونا آتا ہے۔ مدینہ پاک میں میرے محبوب کا روزہ مبارک ہے، خدا کی قسم گنبد خضرا جیسے آنکھوں سے اوجھل ہوگا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، رونا آئے گا۔ ارے مدینہ پاک کو چھوڑنے کے لیے دل نہیں کرے گا، لیکن مدینہ پاک یہ سارے صحابہ کرام ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے، اللہ کا گھر چھوڑ کے آئے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب منبر رسول پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھ کے واعظ و نصیحت سن رہے تھے۔ چند لوگوں کے دل آنکھوں میں دیکھا میرے محبوب نے آنسو آ رہے ہیں، سر و قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک رو رو کے تر ہو چکی ہے، چہرے آنسو سے کھینچا ہوا ہے۔ میرے محبوب کی نظر نبوت پڑ گئی، ایک نوجوان کو اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا اور میرے صحابی وجہ کیا؟ آج ساری دنیا کی نعمتیں میرے اللہ نے تجھے دے دی، ایمان تجھے مل گیا، اپنے آخری محبوب نبی کی محبت اللہ نے تیرے دل کے اندر رکھ دے، نبی کے شہر میں تو آ گیا، مسجد نبوی میں نمازوں کی توفیق تجھے مل گئی، رونا کیوں آ گیا؟ نوجوان عرض کرنے لگا میرے محبوب مل تو سب کچھ گیا، پر مجھے آج مکہ شہر یاد آ رہا ہے، اللہ کا گھر یاد آ رہا ہے، بیت اللہ کا طواف یاد آ رہا ہے، حجر اسود کا بوسہ بڑا یاد آ رہا ہے۔ کملی والے وہ کتنی مزے کی زندگی ہوا کرتی تھی، میں ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعائیں کیا کرتا تھا، ارے بیت اللہ کا وہ دروازہ، ارے دہلیز کو چوما کرتا تھا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر میں اللہ سے التجائیں کیا کرتا تھا۔ میرے محبوب آج مل تو سب کچھ گیا، پر بیت اللہ والی زندگی، مکے والی زندگی بڑی یاد آ رہی ہے۔ کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او مدینے والوں، مکے والوں کو بیت اللہ مل گیا اور تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں رسول اللہ دے دیا۔ وہ یاد آ رہا ہے بیت اللہ کا طواف، ملتزم کے ساتھ چمٹنا، حجر اسود کا بوسہ، زمزم کا پانی، وہ یاد آ رہا ہے۔ تم خوش نہیں ہو؟ مکے والوں کو بیت اللہ ملا اور تمہیں؟ بولو ہمیں بھی ملا ہے یا نہیں؟ بولو یہ مسجد میں کیوں بیٹھے؟ اسی وجہ سے اس محبوب کی محبت لیے بیٹھے۔ ابھی ہمارے اسٹیج سیکرٹری مولانا شہید صاحب کتنے زبردست اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی آواز میں، علم میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب۔ یہ تو زندگی بنتی ہی نبی کی محبت سے، جو دل جو سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے، نمازیں کام نہیں آئیں گی، یاد رکھنا۔ اور پھر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں رسول اللہ مل گئے۔ میرے محبوب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ارے دائیں طرف دیکھو، آج بھی مسجد نبوی کے اندر تمہیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ منبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر دیکھو، دائیں طرف میرے محبوب کا گھر مبارک ہے،
قسمت والے کتنے مقدروں والے ہیں. ارے دنیا کے اندر مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے, جنت میں نفل پردے کی توفیق بھی مل جاتی ہے. ایک عورت تھی, اس سال ہم عمرے کے لیے گئے, حج پہ تھے غالباً. ایک عورت تھی, زیادہ عمر والی بھی نہیں, روزہ رسول پہ حاضری کے لیے سلام عرض کرنے کے لیے جا رہی تھی. بہت ساری خواتین چشمدید گواہ ہیں, میرے گھر والے بھی موجود تھے. اس عورت کے ہاتھ میں تسبیح تھی, پڑھتی ہوئی جا رہی ہے, اور جیسے ریاض الجنہ میں داخل ہوئی نا, وہ عورت کہنے لگی, اے اللہ مینوں مدینے کی موت دے دے, اے اللہ مینوں اتھے ہی رکھ دے, اے اللہ مجھے مدینے کی موت دے دے. خدا کی قسم, دیکھنے والوں نے دیکھا وہ عورت ریاض الجنہ میں داخل ہوئی, روزہ رسول میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہوئی. یہ آپ حضرات سمجھتے ہیں, مرد حضرات, مردوں کے لیے سلام کرنے کے لیے چہرے کی طرف جگہ بنائی گئی ہے, اور عورتیں جو سلام کرتی ہیں وہ کملی والے کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کے سلام کرتی ہیں. قدموں میں کھڑی ہو گئی, وہاں جا کے یہ تسبیح پلر کے ساتھ لٹکا دی, نماز کے لیے دبا دی, قیام کیا, رکوع کیا, سجدے میں گئی تو جان نکل گئی. یہ خدا کی قسم مقدس سے بھی, دل تو میرا بھی کرتا ہے, تمہارا بھی کرتا ہے, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے اچھی موت آئے, لیکن اچھی موت طلب سے, چاہت سے اور مقدس سے. ایک عورت میرے ساتھ عمرے پہ گئی, اے اللہ مجھے تو یہی موت دے دے, اللہ مجھے یہی موت دے دے. میں نے اس کے کان میں کہا, بھائی یہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں, کہنے لگی, نہ بیٹا میں تو نہ کروں. دعا کر رہی ہے, اللہ مجھے یہی موت دے دے. میں نے کان میں کہا, یہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. کہنے لگی, نہ میں تو نہ کروں, میں تو اپنے بیٹا کو جا کے موت کسی کی چاہت سے, کس کی چاہت سے آتی ہے؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان تبوک کے اندر, غزوہ تبوک کے سفر کے اندر میرے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. کملی والے تشریف لے جا رہے ہیں. ارے رات کا وقت ہے, ایک بوڑھا آدمی کئی سو میل مدینہ پاک سے دور کا رہنے والا, ارے کملی والے کی نبوت کی خبر پہنچ گئی. بوڑھے آدمی کے دل کے اندر ایمان بھڑک اٹھا, اور اس نے ارادہ کر لیا, میں ضرور مدینہ پاک کی سفر کروں گا, میں اس محبوب کی زیارت کروں گا. لوگ بتاتے وہ نبی بڑا اعلیٰ, اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ, وہ بڑا سچا دین لے کے آیا. وہ ایک کلمہ بتاتا ہے, جو وہ کلمہ پڑھ کے مر جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. خدا کی قسم بابا جی کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی. وہ بابا جی سینکڑوں میل دور سے سب یوں پیدل سفر شروع کر دیا, ہاتھ کے اندر لاٹھی مبارک پکڑی ہوئی ہے. چلتا چلتا میدان تبوک کے قریب آ گیا. مقدر والے کو کوئی پتہ نہیں مدینہ پاک کہاں ہے, رات کا وقت ہے, راستہ بتانے والا کوئی نہیں. چلتے چلتے پاؤں مبارک سوج گئے, پیروں میں سوزش آ گئی, چلتے چلتے تھک گیا. وہی ایک پہاڑ کے پتھر کی ٹیک لگائی, آرام کرنے کے لیے یوں بیٹھ گیا اور یوں دعا کرنے لگا, میرے پروردگار میں چلتا چلتا تھک گیا, مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں. اگر میں نے اس محبوب کی زیارت نہ کی, میں بغیر کلمے کے مر گیا, میرا کیا بنے گا؟ اے میرے پروردگار, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کملی والے کی زیارت کروا دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے نبی مدینہ پاک سے میدان تبوک میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اور اتفاق سے وہیں سے گزر ہوا. اس بابا جی سے کوئی 1 کلومیٹر فاصلے سے محبوب کا لشکر جا رہا ہے, صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے کملی والے کے ساتھ, اور بابا جی بہت دور, رات کا اندھیرا, دعا کر رہا ہے, اللہ اس آخری نبی کی ملاقات کروا دے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے ایک آواز آئی, رات کا وقت, میں صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں, ہماری منزل ادھر ہے, بابا جی ادھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ نے ہوا کے ذریعے اس بوڑھے آدمی کی آواز کو میرے کانوں تک پہنچا دیا.
بتا کون آیا تیرے پاس؟ آج تک نہ اس بابا جی نے نبی کو دیکھا ہے، نہ میرے محبوب نے اسے دیکھا ہے۔ ہوا کو اللہ نے پہنچا دیا، بس ہوا کے ذریعے آواز پہنچ گئی۔ کملی والے نے سلام کیا۔ بابا جی کہنے لگا بیٹا میں مدینے کا مسافر ہوں، تیری مہربانی مجھے مدینے کا راستہ بتا دے۔ میرے محبوب نے پوچھا بابا جی پاؤں تیرے سوج گئے، چلنا تیرے بس کی نہیں، تھکا ہوا ہے، تو مدینہ جا کے کرے گا کیا؟ وہ بابا جی کہنے لگا بیٹا مجھے باتوں میں نہ لگا، میں اس مدینے والے کا عاشق ہو چکا ہوں، مجھے مدینے کا راستہ بتا، میں جلدی سے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے پوچھا کرے گا کیا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے اس مدینے میں آخری نبی ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں، میں اس کی زیارت کروں گا، میں نے سنا ہے وہ سچے دین والا ہے، میں نے سنا ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھ کے ماننا چاہتا ہوں، میں اس کا کلمہ پڑھ کے غلام بننا چاہتا ہوں، جلدی کر مجھے راستہ بتا۔ اور بابا جی کہنے لگا بیٹا میرے بڑھاپے کو نہ دیکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے پیروں کی تھکاوٹ اور اس ورم کو نہ دیکھ، میرے اندر بڑی طاقت ہے، جب تک اس محبوب کی زیارت نہ کر لوں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے محبوب نے چہرہ مبارک اس کے سامنے کیا۔ مسلمانوں ساری دنیا کی چمک ایک طرف کملی والے کی پیشانی کی چمک کا مقابلہ نہیں، بولو یار، نور نبوت میرے محبوب کی پیشانی سے چمکا کرتا، میرے محبوب کے دندان مبارک سے بھی نور چمکتا۔ تفصیل وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوئی گم ہو گئی، اندھیر تھا کمرے میں، میرے محبوب تشریف لائے۔ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ محبوب اس کپڑا سلائی کر رہی تھی، دیوا بجھ گیا، سوئی گر گئی، پریشان بیٹھی ہوں۔ کملی والے مسکرائے تو اللہ کے نبی کے دندان سے وہ نور نکلا، وہ روشنی نکلی کہ سارا کمرہ منور ہو گیا، اجالا ہو۔ یہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گھر میں سوئے ہوئے تھے، نیند نہیں آئی، کہنے لگے چلو مسجد میں چلتا ہوں، مسجد نبوی ہے رات گزاروں گا۔ مقدر تیز تھے، جب مسجد نبوی میں آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تو مسجد نبوی کے صحن میں کملی والے بیٹھے ہوئے تھے، بہت سبحان اللہ، محبوب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سامنے بٹھا لیا، اور میرے صحابی تو سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تجھے نیند نہیں آئی، تو رات کو مسجد میں آ گیا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا آقا میں کیا کروں، سونا چاہتا تھا، مجھے نیند نہیں آئی، میں جلدی سے مسجد میں آ گیا، میں کچھ عبادت کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا۔ یہ میرا مقدر کہ مسجد کے اندر کملی والے کی ملاقات ہو گئی، محبوب آپ کی زیارت ہو گئی، میرے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ صحابی عرض کرنے لگا آقا مجھے قرآن پڑھا دیجئے، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ میرے محبوب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا او جابر رات کا وقت ہے، تو بھی آرام کرے گا، میں بھی آرام کر لوں، صبح آ جانا، کچھ اور نوجوان بھی آئیں گے، وہ بھی کلاس بنا کے بیٹھیں گے، انہیں بھی دین سکھاؤں گا۔ نہیں نہیں، میرے محبوب نے دیکھا طلب لے کے آیا، طلب لے کے آیا، میرا صحابی تمنا لے کے آیا۔ ارے کملی والے نے سامنے بٹھا لیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ کیا کہنے اس نوجوان کے، ارے جو اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے، آج تم قرآن پڑھو گے، ارے قاری شعیب صاحب سے قرآن پڑھو گے، مولانا شیر صاحب سے قرآن پڑھو گے، ارے قاری خالد مولانا عبدالحمید صاحب سے قرآن پڑھو گے، اس مسجد کے امام سے قرآن پڑھو گے، خوش ہو جاؤ گے قاری سے قرآن پڑھا ہے۔ وہ کتنے مقدروں والا جو کملی والے کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سیکھ رہا ہے، نبی سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے محبوب قرآن پڑھانے لگ گئے، ارے کملی والے کو پڑھاتے پڑھاتے نیند آ گئی، کملی والے کی آنکھیں بند ہو گئی۔ صحابی رسول ہے، زیارت کرنے لگا، دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، واہ جابر آج تو موقع مل گیا، دل بھر کے کملی والے کے روح مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ۔ رشید صاحب سوچو گے نا،
کہ یار وہ تو رات دن نبی کی خدمت میں رہتے تھے، ہر وقت زیارت کرتے تھے، آج کیسے موقع مل گیا؟ وہ تو زندگی ان کا دن بھی رات بھی مسجد نبوی میں محبوب کے قدموں میں گزرتا تھا۔ لیکن یہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، استاد کے چہرے میں روب ہوتا ہے، بڑوں کے آنکھوں میں روب ہوتا ہے، ایسے نبی کے چہرے پہ روب تھا۔ جب صحابی نبی کا چہرہ دیکھتے اور نبی کی نظر اٹھتی تو ادب سے اور روب سے صحابی کی نظریں جھک جاتی، ایک ادب ہوتا بڑا۔ لیکن اب کملی والے سوئے ہوئے ہیں اور نبی کا سونا ہمارے سونے جیسا نہیں ہے، ہم سوتے بے ہوش ہو کے، اور نبی جب سوتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل۔ صحابی کہتے ہیں میرا دل میں خیال آیا وہ رج کے دیکھتا رہا، رات کا وقت تھا، چونک رات کا چاند چمک رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ موازنہ کروں، مقابلہ کروں، وہ سونا ہے یا بولو یار وہ زیادہ چمکدار ہے یا میرے محبوب کا چہرہ مبارک زیادہ چمکدار ہے؟ آسمان کا چاند زیادہ حسن والا ہے یا رخ مصطفیٰ زیادہ حسن والا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا موازنہ کرو، مقابلہ تو کر کے دیکھو۔ وہ بار بار موازنہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، روایت کرے گا صحابی پیارا، روایت کرے گا صحابی پیارا، میں ایک دن سے دکھا محمد پیارا، چنے 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو بیکھا دوبارہ، خدا دی قسم چل ملہم جساوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ بابا جی تو کتنی قسمت والا، کتنے مقدروں والا، جس مدینے والے کی زیارت کے لیے تو چل بیٹھا، ارے وہی مدینے والا تیرے سفر میں آ گیا، تیری زندگی میں تیرے سامنے آ گیا، تیرے دکھ میں تیرے سامنے آ گیا۔ محبوب نے پوچھا کیا کرو گے؟ جی میں آخری نبی کی زیارت کروں گا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او بابا جی ذرا چہرہ اوپر کر، نظریں اٹھا کے دیکھ، جس محبوب کی زیارت کے لیے تو مدینہ پاک جا رہا ہے، حالانکہ ابھی سینکڑوں میل دور مدینہ پاک ہے، بابا جی جس نبی کی ملاقات کے لیے تو مدینہ پاک جا رہا ہے وہ اللہ کا آخری نبی تیرے سامنے موجود ہے۔ بیٹا تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لگتا بھی تو ہی ہے، میں نے آج تک اتنے حسن والا نوجوان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، میں نے اتنے خوبصورت نوجوان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، بیٹا میرا بھی دل مانتا ہے کہ تو ہی آخری نبی۔ میرے محبوب نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ فرمایا کملی والے پروگرام بعد میں پوچھنا، پہلے کلمہ پڑھا کے غلام بنانا۔ کبھی کبھی موت ایسے بھی آتی ہے، یہ موت کا تذکرہ ہے، کبھی کبھی موت ایسے بھی آتی ہے، کبھی کبھی موت ریاض الجنہ میں جنت کے اندر سجدے میں بھی آتی ہے، ارے کبھی موت کلمہ پڑھتے پڑھتے بھی آتی ہے، کبھی کبھی موت نماز کی حالت میں بھی آتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہر ایک کو جب بھی موت دے تو اچھی دے۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھایا، آخری جو جملہ تھا نا بوڑھے آدمی کی زبان سے جو نکلا وہ سنو اور بات کرنا۔ قصور والوں ایمانداری سے بتاؤ ساری دنیا کی دولت بابا جی کو مل گئی ہے؟ ساری زندگی اپنی باہی تباہی میں گزار دی، رسم و رواج میں گزار دی، بے دینی میں گزار دی، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار دی، لیکن جب اس نے قبول کیا تو آخری وقت میں اللہ نے ایمان دے دیا اور موت دی تو ایسی موت دی جو مقدر والے کو دی۔ یار یہ قسمت کی بات نہیں ہے نبی کا چہرہ سامنے اور موت آ جائے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، بابا جی ایمان قبول کر کے مومن بن گئے، ارے نبی کی غلامی اختیار کر لی۔ بابا جی کہنے لگا میرے محبوب فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
وہ کامیابی میں اور آپ ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، بڑوں کی خدمت کر کر کے، علماء کی زیارت کر کر کے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کر کر کے وہ ہم موقع تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ان خدمتوں کے ذریعے آخری وقت میں ہمیں ایمان ہمارا بچا رہے، آخری وقت آئے تو ایمان والا آ جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکل جائے، خواہش ہے نا، لیکن وہ مقدروں والا دے، قسمت لے کے آئی، حالانکہ موت یہی لکھی، یہی اسے موت آئی، اور یہ آخری جملہ تھا، دوستو میں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے اتنا جملہ کہا جان نکل گئی، کیا کہنے اس کے، چند منٹ پہلے غیر مسلم تھا، کہیں کا رہنے والا، اور چند لمحوں میں نبی کی زیارت بھی ہو گئی، کلمہ بھی مل گیا، ایمان پہ موت بھی آ گئی۔ طلب رکھو انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ کبھی کبھی چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے، اسے بہت بڑا رتبہ مل جاتا ہے، بہت بڑا رتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہنا جانتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا نا، میں اسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دو۔ جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا، یا اللہ دنیا میں دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بازار میں ایک کسائی ہے، گوشت بناتا ہے، جاؤ وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا، میں نبی اور وہ کسائی، اور کسائی جنت میں میرا ساتھی، یہ نبی کو کس نے بتایا؟ بولو کس نے بتایا؟ اور اللہ جو بتاتا ہے وہ صحیح بتاتا ہے، اور صحیح کا سب سے زیادہ یقین نبیوں کو ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے لاٹھی مبارک لی اور چل دیے، بازار میں جا کے دیکھا کسائی کہاں ہے، تلاش کرتے 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 پہنچ گئے۔ وہ کسائی بھی آخری لمحات میں تھا بیچارہ نا، یعنی گوشت اس کا ختم ہو رہا تھا، آخری اس کا ٹکڑا بچا گوشت کا، اس کا اس نے قیمہ بنایا اور وہ شاپر میں یا کسی چیز میں کر کے، کپڑے میں کر کے لٹکا رہا تھا، جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، نہ وہ یہ جانتا تھا، دور شہر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار میں ایک مسافر ہوں، تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، آج رات مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ وہ کسائی کہنے لگا تیری مہربانی، آ جاؤ، ارے مہمان تو اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے نا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کسائی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے گھر گئے تو بٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں جا کے دیکھا تو بوڑھی ماں چارپائی پہ اٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، پخانہ پیشاب بھی بستر میں، اور اللہ وہی کسائی نے جلدی سے ماں کے لیے وہ گوشت بھونا، اور بھون کے ماں کے لیے جلدی چبا چبا کے کھلانا شروع کر دیا، ماں کے پیر دبانے شروع کر دیے، ماں کی خدمت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ارے معاملہ کیا ہے، یہ کسائی کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے کسائی کا عمل کون سا ہے۔ اب عمل کوئی نہیں کیا، کسائی نے نمازیں کوئی نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات بھی نہیں کیا، بس دکان سے آیا، ماں کو دبایا، حال چال پوچھا، ارے ماں کے لیے کھانا تیار کر دیا، جو گوشت تھوڑا کچا تھا موٹا تھا وہ دانتوں سے چبانا شروع کر دیا، چبا چبا کے اپنی اماں کے منہ میں دینا شروع کر دیا۔ ماں سیر ہو گئی، رج گئی، فل سیر ہونے کے بعد ماں نے یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یوں چہرہ اٹھا کے کہہ دیا، او میرے بیٹے تو نے میری اتنی خدمت کی، میں تیری اماں تجھ سے راضی ہوں، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گیا وہ یہی بات ہے، یہی عمل ہے، یہ ماں کی خدمت کرتا ہے، اور ماں کھانا کھا کے کیا کہتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنا دے۔ خدا کی قسم یہ ماں باپ کی خدمت اتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چچا جی کی اور ہماری چچی جان وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ہماری خالہ، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، بچوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، بچیوں کو بالخصوص اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بہت سارے اس گھر سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے نانا جی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی ہماری
وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت میں بہترین جگہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سارے حافظ قاری مولویوں کی برکت سے ہماری مرحومہ اس خالہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے. ان بھائیوں نے جو آج خیر خیرات اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے